انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک محبت کی داستان، عاشقوں کی داستان، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر مدینہ، میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شہر میں جلوہ گر ہے، جہاں آپ کا روضہ انور ہے، وہ شہر کی ابتدا کب ہوئی تھی، اس کی شروعات کہاں سے ہوا، کس نے اس کی سنگ بنیاد رکھی تھی، میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا۔ آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روضہ رسول کی تعمیر، حضور نبی کون مکہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی تعمیر جو ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے، کن کن مرحلے سے گزر کر اور کس قدر باادب ہو کر، مؤدب ہو کر، بااخلاق ہو کر جن لوگوں نے روضہ رسول کی تعمیر کی ہے، انہوں نے کس قدر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی تعمیر کی ہے۔ بڑا انوکھی داستان ہے، اگر آپ لوگ سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کس قدر جنہوں نے روضہ رسول کی تعمیر کی ہے انہوں نے ادب کا لحاظ کتنا ملحوظ رکھا ہے، کہ کس قدر مؤدب لوگ تھے وہ، اور کس قدر حضور سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اور حضور سے محبت تو ہر مومن مسلمان کو ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ محبت حضور سے ایسی ہو کہ سارے محبتیں قربان حضور کی محبت پر، سارے محبتیں قربان، تب جا کے کوئی کامل مومن مسلمان ہو سکتا ہے جب اس کے دل میں تمام جہانوں سے بڑھ کر جب حضور کی محبت ہوگی اس کے دل میں، تب وہ کامل مومن مسلمان ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی تعمیر ایک انوکھی داستان ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اور جب یہ ویڈیو کلپ آپ تک پہنچے تو اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ کس قدر مؤدب ہو کر اور کس قدر وہ لوگ احتیاط کے ساتھ اور کس قدر دل میں عشق مصطفیٰ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی تعمیر کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خلافت عثمانیہ، جس کو اوٹومن امپائر بھی کہا جاتا ہے، خلافت عثمانیہ یعنی سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، اور سلطنت عثمانیہ یہ وہ سلطنت ہے جو اس سرزمین پر تقریباً 600 سال سے بھی زائد تک حکومت کی ہے۔ 600 سال آپ اندازہ لگائیں، اور اس کے پیچھے جو کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 600 سال تک اتنا طویل عرصے تک کوئی حکومت نہیں چلتی ہے، لیکن خلافت عثمانیہ اوٹومن امپائر 600 سال سے بھی زائد تک حکومت کرتی رہی، اور صرف یہ نہیں کہ کچھ چند علاقوں میں بلکہ 7 بر اعظم میں سے زیادہ تر حصوں میں خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، اور 600 سال سے بھی زائد کے عرصے تک حکومت کرتے رہے۔ اس کی وجہ صرف ہمارے بزرگ فرماتے کہ ان کے دل میں نہ حضور کی محبت تھی، وہ حضور کی محبت کو لے کر چلتے تھے، وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اس کو ترک کہا جاتا ہے، خلافت عثمانیہ اوٹومن امپائر۔ تو میں اب مختصر میں آتا ہوں واقعے کی طرف، اگر میں اس کا بیک گراؤنڈ پیچھے کی ساری چیزیں بتانے جاؤں تو بڑا طویل عرصہ لگے گا۔ خلافت عثمانیہ کی جب حکومت پوری دنیا پر عروج پر تھا تو اس وقت مکہ المکرمہ میں بھی یعنی حجاز مقدس میں بھی خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، اور جب یہ لوگ وہاں مکہ المکرمہ پہنچے تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جن چیزوں کا وابستہ ہوا تھا، جہاں جن چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گیا تھا،
ان تمام مبارک متبرک چیزوں کو ان لوگوں نے جان سے بھی زیادہ حفاظت کی ہے ترکوں نے، خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے جان سے بھی زیادہ جو چیز حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس چیز سے نسبت حاصل ہو گئی، ان لوگوں نے اس کا اپنے جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کی ہے، اس سے محبت کی ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جس گھر میں آپ تشریف لے آئے تھے وہ گھر معمولی گھر تو نہیں ہے نا، امام الانبیاء جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزم کائنات کو سجایا ہے، وہ امام الانبیاء جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جن کے صدقے سے بنایا، چاند کو چاندنی جس کے صدقے سے روشنی ملی ہے، چاند کو سورج کو روشنی جن کے صدقے سے ملی ہے، وہ امام الانبیاء جس گھر میں تشریف لے آئے ہیں، وہ گھر کوئی معمولی گھر تو نہیں ہوگا نا۔ امام الانبیاء نبیوں کے سردار اس گھر میں تشریف لے آئے تو اس گھر کو ان لوگوں نے، ترکوں کی جب حکومت تھی نا، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس گھر کی حفاظت کی، اس گھر کو سجایا، اور ان لوگوں نے وہاں ہر رمضان میں اس گھر میں جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس گھر میں وہ لوگوں نے ایک وصول بنا دیا تھا کہ اس گھر میں ہر روز رمضان المقدس میں پوری رات بھر وہاں لوگ عبادت کرتے تھے، یعنی کہ پوری رات بھر بیٹھ کر لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر جب ربیع الاول کا مہینہ کا چاند طلوع ہوتا تھا، ربیع الاول کے مہینے کے چاند جب طلوع ہوتا تھا تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس گھر میں وہ لوگ نا سفید جو ہے اس کو کلر کرتے تھے، پورا سفید کرتے تھے، اور پہلی تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول تک روز وہ محفلیں سجائی جاتی تھی، اور اس محفل میں صرف وہی کے لوگ نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء اس مجلس میں شامل ہو کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے، میلاد پڑھتے تھے اور سنتے تھے۔ یہ ترکوں نے اس طرح سے حلیمہ سعدیہ جس گھر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی، اور حضور نے جہاں اپنے دودھ پیتے کا زمانہ بچپن گزارا ہے، اس گھر کی بھی حفاظت کی ان لوگوں نے۔ اسی طرح سے جن چیزوں سے میں نے کہا نا، ہر ایک کی تفصیل بتاؤں گا، بڑا طویل وقت لگے گا، جن چیزوں سے نسبت ہو گیا تھا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ان چیزوں کی انہوں نے جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کی ہے ترکوں نے، خلافت عثمانیہ نے، اوٹومن امپائر نے، ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کی اور محبت کی بھی ان چیزوں سے، تمام تبرکات سے۔ بہرحال چلتے چلتے ان تمام مکہ المکرمہ، ان تمام مبارک جگہ، متبرک جگہ کو محفوظ کرنے کے بعد یہ لوگ مدینہ المنورہ پہنچے۔ اب روضہ رسول کی تعمیر کرنا تھا، کوئی عام گھر تو نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی تعمیر کرنا، کوئی مذاق بات تو نہیں تھا نا، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں ذرا سی بے ادبی ایمان کو لے ڈوبے گا، ذرا سی بے ادبی۔ یہاں تو ہمارے بزرگ فرماتے نا، باج مستعمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ جب مدینہ المنورہ حاضر ہوتے تھے اپنی سانسوں کو روک لیتے تھے کہ زور زور سے سانس لوں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے حضور کی بارگاہ میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیفیت کیا ہے، یہاں کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کہ ذرا سی بھی ادبی انسان کا ایمان ختم ہو جائے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کئی سال تک، الگ الگ روایت ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ 22 سال تک مدینہ منورہ میں رہ کر آپ درس حدیث دیتے رہے، لوگوں کو جو ہے آپ محدث بناتے رہے، فقیہ بناتے رہے، لیکن 22 سال میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو جب بھی کبھی حاجت اصلیہ ہوتی تھی، حاجت اصلیہ سمجھتے ہیں، پیشاب یا لیٹرین کی حاجت لگتی تھی آپ کو، تو آپ شہر مدینہ سے باہر جاتے تھے کہ شہر مدینہ میں، حضور کے شہر میں یہ گوارا نہیں کہ میں حاجت اصلیہ کروں۔ آپ اندازہ لگائیں، اور آج یہ بے ادب یہودی و نسل لوگ جو روزہ رسول کے صحن پر گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، یہ ویڈیو بڑے تیزی سے وائرل ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، یہ بے ادب لوگ، یہ منحوس لوگ جن کی حکومت آج وہاں پہ ہے، یہ یہودی و نسل سعودی لوگ آج اس جگہ پر، ان مقام پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب
یہ لوگ 4 ویلر لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ادبی کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی اور آپ کی مسجد نبوی کی۔ اس لیے تو احمد فراز کا وہ شعر یاد آتا ہے نا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب کہ ہے مثل یہود یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھے فراز جو کعبے کے کمائیں سے پیتے ہیں شراب۔ یہ بے ادب لوگوں کی حکومت ہے وہاں پر۔ بہرحال اس پر مجھے نہیں جانا ہے۔ اب جب ترکوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تعمیر کرنا ہے تو کوئی عام جگہ تو نہیں تھی، کوئی عام جگہ کی تعمیر تو نہیں کرنا، کوئی عام گھر تو نہیں بنانا تھا، کوئی عام مسجد تو نہیں تھی تعمیر کرنے کی۔ روزہ رسول کی تعمیر کی بات آئی تو سنو ان لوگوں نے کیا کیا۔ پہلے تو ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ تعمیر کیسے کرے، یہاں پر ہمت نہیں ہوئی، لیکن کہتے ہیں کہ سچی محبت ہو اور پھر محبت جب عشق میں تبدیل ہوتا ہے تو ہمت آ ہی جاتا ہے انسان کو۔ محبت جب عشق میں تبدیل ہوتا ہے، وہ لوگ عاشق رسول تھے اور سچے عاشق رسول، یہ ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں کہ محبت کا دعویٰ کر کے بیٹھے یا نماز قضا کر دیتے ہیں، ہمارے آپ کی طرح نہیں کہ جان اٹھانے کی بات کرتے ہیں، وقت کی قربانی دے کر ہم نماز پڑھنے کے لیے فجر میں نہیں آتے۔ وہ لوگ سچے عاشق رسول سے تو وہ ترک، اور آج بھی ہے ان میں وہ خصلت، آج بھی ہے ان کی نسلوں میں، آج بھی وہ وفا پائی جاتی ہے ترکوں میں۔ بہرحال تو اب تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے سوچا تو اب کیا کرے، کیسے تعمیر کرے، روزہ رسول کی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جہاں تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی انہوں نے جہاں جہاں تک ان کے امراء کو حکماء کو خط کے ذریعے اطلاع کر دیا کہ روزہ رسول کی تعمیر کرنی ہے، مصطفیٰ کریم کے روزے کی تعمیر کرنی ہے۔ پورے عالم اسلام میں جہاں بھی جو جس طرح کے فنکار ہوں، کاریگر ہوں، اور کاریگر بھی جو سب سے بہترین کاریگر ہوں، منجھے ہوئے ہمارے زبان میں جسے کہتے ہیں، منجھے ہوئے کاریگر ہوں، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ قسطنطنیہ پہلے آئیں، جو خلافت عثمانیہ کے جو دارالحکومت یعنی کہ جس کو راجدھانی کہتے ہیں، وہ قسطنطنیہ اس وقت خلافت عثمانیہ کے جو راجدھانی قسطنطنیہ تھا۔ تو اعلان کرایا پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہ خطوط کے ذریعے سے وہاں وہاں تک پیغام پہنچایا گیا۔ اب روزہ رسول کی باری، روزہ رسول میں غلامی کرنے کی باری آئے، روزہ رسول کی بارگاہ میں حاضری کی باری آئے، روزہ رسول میں خدمت کرنے کی جو باری آئے تو کون مسلمان نہیں چاہے گا پہنچنے کے لیے۔ آج بھی اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ روزہ رسول میں تم کو غلامی کرنا ہے، ہم تو بھائی اپنے بچوں کو لے کر پوری نسلیں وہاں پر قربان کر دیں گے حضور کے روزے پر۔ ہے نہیں کہ جذبہ ایسا؟ الحمدللہ آج بھی ہے اللہ کے کرم سے۔ خلافت عثمانیہ نے اعلان کرایا کہ جو آئیں گے، جو بہترین فنکار ہوگا، بہترین کاریگر ہوگا، ان کو آنے کے لیے پورا اہل و عیال کے ساتھ وہ آئیں گے، ان کے رہنے کا، ان کے کھانے کا، ان کے سفر کا سارا اہتمام کیا جائے گا، سارا انتظام کیا جائے گا۔ تو اس زمانے میں جو حکیم ہوتے تھے، امیر ہوتے تھے، آج جیسے ضلع لیول پر کلیکٹر ہوتا ہے نا، ویسے امیر ہوتے تھے، حکیم ہوتے تھے، خطوط پہنچے اس علاقے کے، اس ضلع کے، یوں کہہ لو آج کے زمانے کے حساب سے۔ انہوں نے کاریگروں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اعلان کیا لوگوں میں، تو پوری دنیا سے، ہندوستان سے، افغانستان سے، چین سے، افریقہ سے، عراق سے، یمن سے، ملک شام سے، جہاں جہاں مسلمان آباد تھے، جہاں جہاں مسلمان آباد تھے، اور جو جس کام کے، جس فن کے ماہر تھے، بہترین ماہر، وہ وہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر روانہ ہو گئے۔ حضور کے روزے کی تعمیر کی بات ہے، حضور کی بارگاہ میں غلامی کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تو ہم سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے، ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں ہم سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کا ایمان بڑا پختہ تھا، یقین بڑا پختہ تھا۔ تو خیر وہ لوگ روانہ ہوئے، سارے کے سارے آنا شروع ہو گئے قسطنطنیہ۔ ادھر خلافت عثمانیہ کے جو بادشاہ تھے ان کو توقع نہیں تھی کہ اتنے سارے لوگ آئیں گے، اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے پوری دنیا سے لوگ کہ ایک بستی آباد ہو گئی۔ انہوں نے قسطنطنیہ جو شہر تھا اس سے 5-7 کلومیٹر دور ان لوگوں کو رہنے کے لیے، ان فنکاروں کو، ان کاریگروں کو رہنے کے لیے سب کے لیے الگ الگ گھر بنایا، سب کو الگ الگ گھر میں بسایا۔ جب سارے دنیا سے لوگ جمع ہو گئے، بہترین قسم کے کاریگر، بہترین قسم کے فنکار اس بستی میں، اس خیمے میں آ کر اس علاقے میں سب جمع ہو گئے، تو چونکہ اس وقت دنیا کے بہترین فنکار وہاں جمع تھے، تو وقت کا جو بادشاہ تھا، خلافت عثمانیہ کا جو حاکم تھا، بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا،
وہ وہاں پر تشریف لے کر گئے اور دیکھا کہ یہاں اس وقت دنیا کے چنے ہوئے بہترین قسم کے فنکار موجود ہیں۔ انہوں نے سب کو بلایا اور سب کو بلا کر انہوں نے ایک میٹنگ لی، ایک جلسہ کیا اور سب کو یہ وصیت کی کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک کام کریں کہ اپنا فن اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اپنا فن، جو بھی جس طرح کا فن جانتے ہو وہ اپنا فن، اپنا کاریگری اپنے بچوں کو سکھائے، اور جس کی کوئی اولاد نہ ہو، کوئی بچہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کے بچوں کو لے کر کے اس کا فن وہ سکھائے، فن سکھائے۔ حضور کے روزے کی تعمیر کی بات ہے، کوئی عام گھر نہیں ہے کہ اٹھایا تعمیر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہوتا یہ کہ وہ لوگ جس کے بچے تھے انہوں نے ان کو وہ فن سکھانا شروع کیا، جس کے بچے نہیں تھے انہوں نے دوسرے کے بچوں کو لیا اور اس کو فن سکھانا شروع کر دیا۔ حکومت نے یہ تاکید کی تھی کہ پورا مکمل طور پر اپنا فن، اپنا سب کچھ اس بچوں کو مکمل طور پر جو ہے سکھا دینا، کوئی کمی نہ رہنے دینا۔ اور پھر اس درمیان حکومت وقت نے، ترک نے، خلافت عثمانیہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ سارے بچوں کے پڑھنے کی ذمہ داری اور ان کی تربیت کی ذمہ داری وقت کے بادشاہ کی ہوگی۔ انہوں نے اپنے ذمے لیا۔ اس طرح سے وہ بچے فن سیکھنا شروع کیا اور ساتھ میں بادشاہ نے ان کو پڑھنے کا جو ہے اہتمام کیا۔ ان سارے بچوں کو پہلے جو ہے قرآن مقدس پڑھایا گیا، پھر سارے بچوں کو حافظ قرآن بنایا گیا، پھر سارے بچوں کو عالم دین بنایا گیا۔ رسول پاک کے روزے کی تعمیر کی بات ہے، یا مؤدب لوگوں کا ہونا ضروری ہے، یا محبت کرنے والے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ باادب لوگوں کا کام ہے، بے ادبوں کو یہ نصیب ہوتا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں باادب لوگوں کی نصیب میں یہ چیزیں آیا کرتی ہیں۔ بہرحال وہ بچے پڑھتے رہے اور فنکاری سیکھتے رہے اپنے استاد سے، اپنے والد سے، جس کو اپنے آبا و اجداد سے ملتا رہا، وہ سیکھتے رہے۔ سیکھتے سیکھتے وہ بچے یہاں تک کہ سارے بچے یہ عرصہ تقریباً یہ سیکھنے میں، سکھانے میں، پڑھانے میں 30 سال کا عرصہ بیت گیا۔ کتنے سال؟ 30 سال کا عرصہ بیتا۔ اس 30 سال میں وہ سارے کے سارے بچے پہلے حافظ قرآن بنے، سب کے سب، پھر عالم دین بنے سارے کے سارے، پھر ساتھ میں ان کی تربیت بھی ہوئی، وہ نیک متقی پرہیزگار بنے، ساتھ میں گھڑ سوار بنے، ساتھ میں تیر انداز بنے۔ اس طرح سے ان بچوں کی تربیت ہوئی ہے، اور ان بچوں کو بچپن سے ہی پتا تھا کہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو روزہ رسول کی تعمیر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ ان بچوں کو معلوم تھا نا بچپن سے ہی، چھوٹے پن سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تم کو کس لیے تمہاری تربیت کی جا رہی ہے۔ ان کو پتا تھا، ان کو معلوم تھا کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے، پوری دنیا کے ان خوش نصیب بندوں میں سے، لوگوں میں سے ہیں جن کو چن لیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تعمیر کے لیے۔ بہرحال بتاتے ہیں کہ وہ ایک بہترین قسم کی نسل، بہترین تازہ نسل نشوونما ہوئی اس میں، جو بہترین حافظ تھے، بہترین عالم تھے، بہترین گھڑ سوار، بہترین تیر انداز، سارے کے سارے جوان، سارے کے سارے صحت مند، 30 سے 40 سال کے بیچ کے سارے نوجوان تھے وہ، اور 500 کی تعداد تھی ان کی، قریباً 500 کی تعداد۔ جب تک یہ 30 سال میں یہ لوگ پڑھتے رہے، فنکار سیکھتے رہے، تو پھر ترک حکومت نے کیا تھا معلوم ہے؟ کوئی عام کام نہیں، اور یہ عام لوگ بھی نہیں کر سکتے، یہ محبت کرنے والے لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو 30 سال بچوں کو تربیت کرنے میں، سکھانے میں، پڑھانے میں لگے نا، یہ 30 سال میں ترک حکومت نے، خلافت عثمانیہ نے، اوٹمن امپائر نے کیا کیا؟ جن چیزوں کی ضرورت تھی روزہ رسول کو تعمیر کرنے کے لیے، ان کو انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اور اکٹھا بھی کیسا کیا؟ یار اللہ اکبر، جب میں پڑھ رہا تھا نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے تھے کہ یار کس قدر محبت کرنے والے لوگ تھے حضور سے، یہ لوگ کیسی محبت تھی ان کی، کیسے زندہ دل قوم تھے۔ ویسے ہی 600 سال انہوں نے حکومت نہیں کی ہے۔ جب ان کی داستان کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو 600 سال حکومت کی ہے نا دنیا پر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا صدقہ ہے۔ یہ صدقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ یہ جو 30 سال کا عرصہ بیتا ان کو پڑھانے میں، لکھانے میں، تربیت کرنے میں، سکھانے میں، کاریگری، ان 30 سال میں انہوں نے وہ تمام چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اور کس طرح سے معلوم؟ جو پتھر روزہ رسول کی دیواروں پر لگی ہے نا، جو پتھر، ان پتھروں کو سب سے بہترین دنیا کے پہچان کرنے والے تھے، پتھر پہچان کرنے والے، ان کو لیا
جو بہترین قسم کے لکڑی کی پہچان کرنے والے تھے ان کو لیا، جو دنیا کے بہترین قسم کے شیشہ بنانے والے تھے ان کو لیا، جو دنیا کے بہترین قسم کے رنگ ساز تھے، رنگ بنانے والے تھے ان کو لیا، اور ان لوگوں نے پتھر اس جگہ سے نکالا اور اس قدر سیگائے راز رکھ کر نکالا پتھر ان پہاڑوں سے کہ آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں روضہ رسول میں جو پتھر لگائی گئی ہے وہ کس پہاڑ سے نکالا گیا تھا۔ اتنا احتیاط کیا ان لوگوں نے، ہمیشہ کے لیے اس کو ایسا بند کر دیا وہ پتھر نکالنے کے بعد کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ روضہ رسول کی دیواروں پر جو پتھر لگائی گئی ہے وہ پتھر کہاں سے آیا تھا۔ ایسے ہی درخت جو لکڑیاں لگی ہیں، ایک دم الگ قسم کے جنگل جہاں کوئی انسان کبھی نہیں گیا ہو، وہاں سے بہترین قسم کے لکڑیوں کے چناؤ کیا، درخت کے چناؤ کیا، پھر اس کو کاٹ کر لے آئے اور کئی سال تک چھوڑ دیا کھلے میدان میں، پانی میں، ہوا میں، دھوپ میں، تاکہ پرکھا جائے کہ اس میں طاقت کتنی ہے، یہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔ پھر جو رنگ ساز تھے انہوں نے دنیا کے تمام قسم کے، زمانے میں کوئی جو پینٹ آتا ہے آج کل ایسا پینٹ تو تھا نہیں نا، اس زمانے میں درختوں کے رس نکالتے تھے، پتوں کے رس نکالتے تھے، نہ جانے کس طرح سے وہ رنگ بناتے تھے، یعنی آگ میں ابالتے تھے، اس کو پکاتے تھے، اس طرح سے رنگ بنتا تھا۔ تو جو رنگ ساز تھے انہوں نے دنیا کے تمام اعلیٰ قسم کے کہاں سے وہ چیزیں لا کر انہوں نے رنگ بنایا، اور جو شیشے لگائے گئے تھے وہ حجاج مقدس کے جو چٹیال میدان ہے ریتیل، وہاں سے اس کو اٹھایا کہ آج تک کسی کو پتا نہیں کہ وہ ریت اٹھا کے انہوں نے شیشہ کیسے بنایا تھا۔ اس طرح سے احتیاط کے ساتھ ان لوگوں نے ساری چیزیں ادھر تیار کر لیا، اور سارے چیزوں کو تیار کرنے کے بعد رکھا کہاں پہ معلوم ہے؟ کہنا کہ مؤدب لوگ، ادب کس کو کہتے ہیں؟ سیکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، جہاں تعمیر ہونا تھا، کام ہونا تھا روضہ رسول کی، وہاں سے 12 کلومیٹر دور لے جا کے رکھا ان چیزوں کو۔ اب ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، کام یہاں ہونا ہے، مثال کے طور پر یہاں مسجد میں کام ہونا ہے، اگر اینٹ، سیمنٹ، ریتی، گٹی وغیرہ ہم 12 کلومیٹر دور رکھیں گے تو پھر ایک ذہن میں سوال ہو سکتا ہے نا کہ اتنی دور رکھنے کی کیا ضرورت بھائی، اتنے دور سے لانے سے، ابھی تو خیر لانے کے لیے بہت سارے ساز و سامان ہے، ٹرک ہے، ٹیمپو ہے، اور بہت ساری گاڑیاں ہیں جو انسان آرام سے جلدی سے، جو گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں تھی نا، ٹرک نہیں تھا، بسیں نہیں تھی، اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ تیز چلنے والی گاڑی گھوڑا گاڑی، لیکن 12 کلومیٹر دور اس لیے رکھا کہ چونکہ یہاں اگر رکھتے تو کام کرتے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ آواز کی وجہ سے، کچھ توڑنے کی وجہ سے، کچھ کاٹنے کی وجہ سے، پتھر تراشنے کی وجہ سے شور شرابہ نہ ہو، اور شور شرابہ کی وجہ سے بے ادبی نہ ہو جائے حضور کی بارگاہ میں، اس لیے 12 کلومیٹر دور لے جا کر رکھے تھے۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ جب کام شروع ہوا تھا تو وہ جو پتھر اٹھا کے لاتے تھے یہاں پر لگانے کے لیے، یا کوئی شیشہ اٹھا کے لاتے تھے لگانے کے لیے، اگر وہ پتھر تھوڑا سا، وہ پتھر یا شیشہ کوئی کم زیادہ ہو جاتا تھا، بڑا یا چھوٹا، تو اس کو یہی نہیں کاٹتے تھے، اس کو اٹھا کے پھر 12 کلومیٹر دور لے جاتے تھے، وہاں سے کاٹ کے پھر لا کے لگاتے تھے حضور کے روضے میں۔ اللہ اکبر۔ اب پھر اس طرح سے جب تعمیری کام کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر وہ جو 500 حفاظ کرام بنے تھے، بہترین دنیا کی قسم کے جو ہیں حافظ، بہترین عالم، بہترین کاریگر بنے تھے، ان کو قسطنطنیہ سے جو روضہ رسول پر لایا گیا، اور ان کو ایک تاکید کی گئی تھی کہ جب تم تعمیر کرو گے تو صرف 2 بات کا ضرور خیال رکھنا، تعمیر کرتے وقت، حضور کے روضے کی تعمیر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ باوضو رہنا، سب کے سب، سارے کے سارے باوضو رہنا، اور پھر تعمیر کرتے وقت چونکہ سب حافظ قرآن ہو تو سارے کے سارے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہنا، سارے کے سارے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہنا، اس قدر مؤدب ہو کر، اس قدر جو ہے محتاط ہو کر میرے آقا مصطفیٰ کریم کے روضے کی تعمیر کی گئی۔ جب وہ حافظ قرآن تلاوت کرتے ہوئے باوضو رہ کر، جب وہ تلاوت کرتے ہوئے روضہ رسول کی تعمیر کر رہے تھے تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں سے گزرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں تعمیری کام ہو رہا ہے، کہ قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے، کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ اس قدر احتیاطاً، اس قدر وہ لوگ محبت کرنے والے لوگ، حضور سے محبت، ان کو پتہ تھا کہ یہ وہ دربار ہیں، یہ وہ بارگاہ ہیں کہ جہاں ذرا سے بھی ادبی ایمان کو لے ڈوبے گا، ایمان کو لے ڈوبے گا۔ وہ محبت کی انتہا سے بھی محبت کرتے تھے حضور سے، عشق حضور سے ایسا تھا کہ اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان، حضور کے نام پر قربان، حضور کے شان میں کوئی گستاخی کر لے
کسی کی کوئی مجال ہے پوری دنیا میں کوئی بکواس کر لے